کافرے دو پترن ایک دنا ہشامے بیدنا امارے دوہے کلمہ پڑھ گی دے ایک کافرے پیا مرن دا ٹائم قریب آگئے مردے ویلے پترے کو بلا کے آدھے ہون میرے سر دوتے آگئی ہے میں مرن دے قریبا میں جدن مر ونجانا تو خیال کرا ہے اے ابو داؤد بھی حدیث موجود ہے صاحب مشکات بھی حدیث لکھی ہے امام بائحقی نے سنن کبرا دے اندر بھی روایت درج کی تھی میں مر ونجا میرے مر ونجان دے بعد 100 غلام آزاد کرائے میں نے مرن دے بعد خرائط ضرور کرا ہے خرائط ضرور کرا ہے 100 غلام آزاد کرا ہے خرائط مر گیا ٹائم آیا فوت تھی گیا مرونہ دے بعد پتر ہشام نے اپنے حصے دا 50 غلام گھن کے آزاد کر چھوڑا تے بھرا کو آکے سامبار بابے دی گال بھل گئی بابے جو آکھا ہے 100 غلام دی خرائط کرنی ہے میں اپنے 50 کرائے اٹھی اپنے 50 کر آدھا تک پتہ نہیں ایسا پاک محمد دا کلمہ پڑھا ہوئے کم اپنی مرضی تے سکر نہیں سکتے جو کچھ سارے نبی ساکھ ہوا تھا ساکھ کریں دے ہوئے ہیں میں پہلے پوچھا اپنے آقا کلو میرا آقا جو موجود ہے صحیح اجازت دے سن تک کرے سا ورنہ میں نہ کیا بات ہے کیا بات ہے بے شک کیا بات ہے صحیح کون ہمیں کوئی اجازت دے سی میں کرے سا حضور دی بارگاہ دے اندر آقا ساری حال سنا سی ابے جی نے سودا آکھا میرے بھرا 50 کر چھوڑے میرا 50 رہندا پہ میں تو دی بارگاہ چاہاں میں بابے واسطے 50 غلام آزاد کراں 50 دی خرائط کراں میرے پاک نبی جڑا جواب دیتے دسا کیا بات ہے کیا بات ہے پوچھنا ہے بیٹے خرائط جیو جیو مرن دے بعد خرائط پوچھنا ہے بیٹھے تو جڑا جواب پاک نبی دیتے دسا کیا بات سرکار ہے فرمائے لو کانا مسلمان واہ تیرا بابا ہویا مسلمان جیو اوکوڑے ویا خرائط فائدہ کیا بات ہے اوکوڑے ویا فائدہ اور مسلمان کہنا کافر ہا کافر کو نفع ہو نہیں سکتا خرائط دا بابا ہویا مسلمان آتکتم او صدقتم او حجتتم بلغ عنہ ذالک فرمایا تو صدقہ کرے ہا غلام آزاد کرے ہا خرائطاں کرے ہا حج کرے ہا او کو فائدہ تھی وے ہا ہی واسطے شرط پاتی نہیں میں دی جنا شرط ختم تھی وے نفع نہیں دی شرط ختم مشروط ختم چونکہ مسلمان کہنا حدیث کو لو پتہ لگا مسلمان کو نفع دیں دیئے کرے سبحان اللہ مسلمان کو فائدہ دیں دیئے سجنے دی وفا جیو اتنے وفا میں فائدہ دینا اباب مکرم میں کو ایک روایت یاد آگئی امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ کیا بات ہے امام بریلوی الدمان امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ایک رسالہ لکھے توجہ سے جیو جیو ایک رسالہ لکھے آسے بارہویں سے پھیکل کے رسالہ ایزان العجر فی ازان القبر کیا بات ہے سبحان اللہ میں تو ایک روایت سنا ہوں بس جیو ایزان العجر اعلیٰ حضرت دی رسالہ دیکھ روایت سنو ایزان العجر فی ازان القبر ایک قبر دوتے بانگ دیوان دی اجازت کیا بات ہے انہیں سارے حدیثہ کٹھا کیتے نا سارے حدیثہ کٹھا کر کے لکھے لیس سارے حدیثہ کٹھا کر کے لکھے لیس تے انہیں علامہ صاحبی پرویندے پینجر والے بندہ مرویندے دفن تھی ویندے اندے دفن دے بعد جی انہیں فرمائنا تے پہلا سوال تھی دے من ربوں کا جیو پہلا سوال کیا ہے من ربوں کا وجہ سے رب کون ہے پیا لکیر نہ کے پوچھ دن میرے پاک نبی فرمائے شیطان جڑا ازلی ابدی ممات و حیات دا دشمن ہے ازل کلو ویریے پیا ایک قبر دے وچ وڑ کے فیشیرو الہ نفس ہی انا ربوں کا اس بندے کو آدھے پھشتے پوچھ دن واسوے تیرا رب کون ہے اے مردود بائیمان آدھے آنا میں تیرا ربا میرا آکھچا دخل اندازی کریں دے بندے کو بھولیں دے ورگلیں دے خراب کرنے دی کوشش کرے دے کوشش کر وقت میرے پاک نبی فرمایا میت کو دفن کرنے دے بعد اپنے میت واسطے بالتثبیت ثابت قدم رہاں دی نکیر اندر سوالیں میں ثابت قدم رہاں دی دعا منگی کرو پاک مصطفیٰ کریم دا معمول ہے پیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا کے چوا کے قبرستان بڑھ کے دفن کروا کے دفن جلے تھی بنجے ہانا اندہ دفن میت کو دفن کرنے دے بعد حضور وال منگ دیں دعا سکری دعا سرکار فرمائے اللہم اجرہو من الشیطان کیا بات ہے اللہم اجرہو
پتہ لگا شیطان اتھا دخل اندازی کریں دے این واسطے حضور نے استفاع دی دعا منگیے سرکار نے دعا منگیے لاسی چھوڑے اللہ کو شیطان کو لو بچا میرا مولا او حدیث پاک یاد کرو علامہ صاحب کو لو پوچھو او حدیث پاک جڑی ادبر شیطان دی حدیث ہے این شیطان کو لو بچا مندا جڑا طریقہ حضور نے چھنا او موجود ہے سرکار فرمایا جڑے ویلے بندہ مومن مسلمان بانگ دے وے اذان دے وے جتھا اذان تھی دی پئی ہوئے اتھا کھڑا ہوندے شیطان سرکار فرمایا شیطان اذان دی آواز سن کے بھج دے خوف زدہ تھی کہ اتنا خوف زدہ ہوندے اتنا ڈر ہوندے اندے ڈر دی حالت جڑی حدیث لکھیو بڑی خوف لاگے کیا بات ہے زین دسا چھوڑو وہ کیڑی ہے وہی دسا چھوڑو مانو حال نہیں دسے دا وہ ڈر دی حالت بڑی خوفناک حالت ہوندی ہے بھجدا بانگ دی آواز سن کتنا دور بھج دے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 36 میل دور ون کے ساتھ کر دے اللہ 36 میل دور کتنا سی 36 میل دور ون کے ساتھ گندے ہوش کلو پہ ہوش تھی ویندے اے جے قبر دخل اندازی کریں دے او کلو بچان واسطے تریہ وفات کم آندی واہ واہ وفاما نہ بھولنی ہوئے دعاما نہ بھولنی دعاما نہ بھولنی وفاما نہ بھولی اوے امام احمد بن حنبل دیو روایت یاد کرو امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل روایت در کی تھی حضرت جابر بن عبداللہ راوین پہ وہ فرمین جڑی حضور دا صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت تھی گئے جنازہ تھیا حضور پڑھایا چوایا قبرستان گئے دفن کروایا سوال قبر جلے قبر برابر تھی گئی دفن کرنے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا پہلے کلو معمول ہاں پیا جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات امام دی روایتیں پہ حیات امام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد نبی ہم ظلف علی پیا معمولی ہستی کہنی حیات امام نے روایت کی تھی حضور دا معمول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد دفن المیت دفر کرنے بعد واقف آلہ ہے قبر تے بیٹھی میں نہا بیٹھ کے وال سرکار فرماوے استغفروا لأخیکم اپنے بھائی واسطے دعا منگو ہون الان سوالیں دا ٹائم قریب آگے سی ایڈو سوالوں کہن ایڈو بتاؤ مردود آونے ثابت کے دبراہم دی دعا منگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولہ دفن کیتا سعد کو دفن کرنے بعد حضور بیٹھے جنہا میرے پاک نبی بیٹھے نا تے سرکار نے حضور دے صحابہ فرمائے فسبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسبح الناس حضور تسبیح شروع کی تھی پچھو صحابہ تسبیح پڑھا تو پچھو نے نا پوچھو نے نہ پوچھو نہ پڑھنا پائے گے کتنی دیر پڑھی 5 منٹ 2 منٹ 3 دفعہ 4 دفعہ نہیں حدیث دے لفظ امام احمد راجری جناب والا روایت در فرمایا طویلا بڑی دیر حضور پڑھتے رہ گئے وکبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور والا تکبیرہ شروع کی تھا تو سرکار آکھا اللہ اکبر واہ کیا بات ہے اللہ اکبر 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 اذان چے جملہ 6 دفعہ ہے حضور ڈھیر آگے سبحان اللہ بانگے تا صرف 6 دفعہ ہے حضور زیادہ آکھا صحابہ پچھو اذان پوری تکبیر پوری تسبیحات پوری بعد صحابہ پچھا قالو یا رسول اللہ لما صبحتا ثم کبرتا اے تکبیرہ کس واسطے جب آکھے یا رسول اللہ تکبیرہ تسبیحات اسا توڑے کٹھے آکھا تہن ایک تا کرم فرماؤ غلام بے کو آج نفت دسا چھوڑ واہ کیا بات ہے غلام کو نفائی تا دسا آباب مکرم جناب والا میرے پاک نبی کو نفا پوچھو نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ لقد طلعك على هذا الرجل الصالح على هذا العبد الصالح او میرے اس نیک بندے تھے میں محمد نگاہ کیتی ہے قبر دا کوٹھا ڈٹھے ان دی وسعت دے مطابق ان دی اعمال دی صلاحیت دے مطابق ان دے نیک اعمال دی صالحیت دے مطابق قبر میں محمد کو پسند نہیں زیادہ کھلی کہہ نہیں میں تسبیح پڑھیے تو سا تکبیر آکھیے حتی فرج اللہ تعالیٰ عنہ میرے رب نے توڑی تسبیح تے اے تکبیر باغے دا صدقہ رب قبر یار دی کھلی کر چھوڑی کیا بات ہے قبر کھلی کر چھوڑی وفاما نہ بھولنی دعاما
نہ بھولیں نہ بھولے، ایک گھبراہٹ ہی دور کریں دیے، گھبراہٹ کو کشادہ کریں دیے، نفساویتا اپنی وفا زاد رکھا، اپنے مفاق کریں، انہیں نال بھلائی کریں۔ احباب مکرم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامو اے حضور دے میت جناب والا حضور دے غلام قبر چ مجھے تے اداس تھین، انہیں دی اداسی دا حل میرے پاک نبی دسا چھوڑے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور دندر لکھتے ہیں جنت والا میرا بابا، انسانیت دا بابا، جب الجہان دا بابا، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو حکم تھے اترا اہبتو منہا جمیعہ، سبحان اللہ اللہ وسارہ تلے جنت تلے لائے اور رازیں مولا دا۔ این آیت دیتا جناب امام سیوطی نے تفسیر دندر لکھے آدم پاک جنت دندر اترے، جل جنت جو اترن نزل آدم بالہند، سرندیب دی چوٹی تھی آدم پاک اترن، آکے جناب والا پرانا جنت عالی شان گھر چھوڑے نے، نموے گھر چوان، ایک گھر کلو بے گھر، من دارن الہ دارن، ایک مقام کلو بے مقام تے، جناب بابا آدم آئے، طبیعت اداس لگیے، مونج تھئیے، گھبراہٹ سیون لگیے، میرے رب نے فرمایا جبریل جی مولا دیکھ میرا آدم جنہیں متھے وچ پاک محمد نور ہے، اور موجہ بیٹھے ایک گھر چھوڑ گئے، نویں گھر دن لڑایا بیٹھے، مولا کیا کرا ونی دی موج لہا، در نزلہ جبریل علیہ السلام، جبریل آئے قریب بیٹھے تے پچھدا بیٹھے انسان دا بابا آج موجھے لگ دے آج مجھے پہ لگ دے مجھے کیوں بیٹھے لگ دے حضرت آدم پاک نے فرمایا یار یہ تھوڑی گال ہے کہ جا گھر چھوڑا ہے بے گھر چاہیں، ایک گھر کلو بے گھر چاہیں، کچھ تبدیلی آندھی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فنادا باللہ کاننے چ ازان چلی تھی، کاننے چ ازان چلی آدم پاک دے کاننے چ ازان، جو ہی جناب آدم دے کاننے چ ازان دیتی ہے نا، اے جہاں برکت اللہ کلمہ ہاں ساری مونج لتھی گئی ہے، ساری مونج لتھی گئی۔ بصرۃ الفردوس چ امام دالمی نے روایت درج کی تھی کہ مولا مشکل کشا شیر خدا تاجدار حالتا، واہ کیا بات، اولیاء پیر و مرشد ابو الائمہ 12 امام دا بابا علی مرتضی ایک بیٹھے آپ فرمین میں بیٹھا تھی بھی اچانک مونجھ چڑھئے، اداسی تے گھبراہٹ تھئیے، میرے پاک نبی تشریف گھنن حضور بے کو دیکھ کے فرمائے انی اراکا حزینا یابن ابی طالب، او چاچے ابو طالب دا پتر، حضور نے فرمایا میرا صحابی، میرا داماد، میرا ویر، سرکار فرمایا چاچے ابو طالب دا بیٹا، طبیعت مجھے لگ دی پئیے، اداسی کیوں ہے پئی، اجل علی نے شک ہے نا، حضور فوراً علاج، سرکار فرمایا وَأْمُرْ بِأَهْلِكَ، وہ اپنے گھر چکے بندے کو صدنا فٹافٹ، تیری مونج میں محمد کو برداشت چی دی، تو صدا بندے کو تے کرنے چی دیوا ازان، جے تک تو کھل سے نہ میں محمد خوش رہی۔ واہ واہ کیا بات ہے، علی دی موج نبی دی موج ہے، علی کو ستاون نبی کو ستاون ہے، علی کو دکھ دیون نبی کو دکھ دیون ہے، علی دی خوشی نبی دی خوشی ہے، خیال کیتا کر علی کو خوش کیتا رکھا کر، نبی دے صحابہ کو خوش رکھا کر، حضور دیال نال پیار کیتا کر۔ بس میں جملہ مکامہ گل ختم کرا، یاد رکھی اے سارے تیرے وفاواں ہیں، میت کو فائدہ دین، اپنے میت نال وفائی نہ بھولی، دعائی نہ بھولی۔ واہ 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 واہ